اور یہ ایام ابھی جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پہ ہمارے محسن امت مسلمہ کے اور خلیفہ اول سیدنا حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں حضور کے ان غلاموں کی صفات بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، حضرات اہل بیت اطہار کی، تو ان کی صفات میں بھی جو جہاد بالمال ہے اس کو قرآن نے سب سے پہلے بیان فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنی مال سے بھی جہاد کیا اور جانوں سے بھی جہاد کیا۔ تو مال سے جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا۔ اللہ نے اس جہاد بالمال کو جہاد بالنفس سے بھی پہلے بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس تو سب کے پاس ہے، جان تو ہر ایک کی ہے، ہر کوئی پیش کر سکتا ہے، لیکن پیسہ تو جس کی جیب میں ہے وہی پیش کرے گا۔ اس لیے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ مالی صدقے اور مالی جہاد کی توفیق ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے پیسے کو بھی اپنا فضل فرمایا۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو جہاد بالمال ایمان والوں کی بنیادی صفات میں سے، اور اس باب میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ سب سے منفرد ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ایام ہیں آپ کی حیات مبارکہ کے ایام وصال، ان میں حضور کے یہ ارشاد ہے کہ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، کہ بے شک میرا سب سے بڑا محسن اپنی صحبت میں بھی اور اپنے مال میں بھی وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو بکر یہ سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کون اور ابو بکر کا مال کہاں؟ ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی اور مال بھی آپ ہی کا ہے۔ تو یعنی ان کی بنیادی صفات میں سے یہ ایک اہم صفت ہے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اسی باب میں حضور نے انہیں اپنا محسن امن الناس فرمایا، میرا سب سے بڑا محسن امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما۔ حضرت اقبال نے آپ کی بارگاہ میں جو محبتیں پیش کی ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ وہ امن الناس بر مولائے، ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔